الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صلوات مومنین کرام، محبان امیر المومنین، عاشقان ولایت، آپ سب کو 13 رجب المرجب ولادت باسعادت آقا امیر المومنین علیہ السلام بہت مبارک ہو، خیر مبارک۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو دنیا میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ہے اور یہ بڑی عزت عظمت والا مہینہ ہے۔ قیامت کا جب دن آئے گا تو میدان قیامت میں جن و انس سارے محشور ہوں گے تو گروہ گروہ پکارے جائیں گے۔ کچھ نیکوکاروں کے گروہ ہوں گے، کچھ بدکاروں کے گروہ۔ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، اس کی تفسیر پڑھ لینا۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو اور تم لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ میدان محشر میں آؤ گے۔ تو کئی طرح کے گروہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایک منادی مختلف گروہوں کو پکارے گا۔ مثال کے طور پر 2-3 گروہوں کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ایک گروہ کو پکارا جائے گا ان الذین اکرموا الفقراء۔ اللہ کا منادی ندا کر کے کہے گا کہ فقراء کی عزت اور تکریم کرنے والے کہاں ہیں؟ فقیروں کی تکریم کیا ہے، فقراء کی عزت کیا ہے، ذرا وہ سنیے گا۔ معصوم نے فرمایا کہ 3 کام یہ فقیر کی عزت ہوتی ہے۔ البتہ فقراء سے مراد وہ نہ سمجھیے گا جو پیشہ ور لوگ ہیں۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں انہوں نے تو جو اصل بیچارے مستحق ہیں ان کا بھی حق مارا ہوا ہے، اور اصل جو مستحق ہے نا جی، حاجت مند، وہ تو اپنی عزت نفس پر سودا بھی نہیں کرتا۔ اب فقیر کی عزت 3 چیزوں سے ہے، سرکار نے فرمایا۔ پہلی چیز بتعجیل ہی، فقیر کی حاجت کو جلدی پورا کرو، اس کو وعدے نہ دو، آج اور کل پہ نہ ٹرکھاؤ، جلدی پوری کر دو اس کی حاجت۔ دوسری عزت یہ ہے کہ بتصغیر ہی، اور جو خدمت بھی آپ کر رہے ہو اس کو زیادہ نہ سمجھو، تھوڑا سمجھو۔ اور ہم زیادہ کیا سمجھیں، ہم تو کسی فقیر کو دینے کے لیے سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں، اور چھوٹا جیب سے نہ نکلے تو پھر ہم معذرت ہی کر لیتے ہیں۔ اور تیسری جو فقیر کی عزت ہے وہ یہ ہے بتستتیر ہی، فقیر کی حاجت مند کی جو آپ نے خدمت کرنی ہے تو وہ چھپا کے کرو۔ یہ کیا کیا جائے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بڑا ہی عجیب بات ہے، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی بچی کی مدد کی، ایک تھیلا آٹے کا دیا، پھر فوٹو سیشن ہوا، پھر وہ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ یہ
فقیر کی تکریم نہیں ہے، یہ اس کی تذلیل ہے۔ وہ شعر آپ نے سنا، کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا۔ اسی طرح بدکاروں میں ایک گروہ پکارا جائے گا، این الصدود لأولیائی، رب کی طرف سے ندا ہے کہ میرے اولیاء کی راہ میں سد راہ بننے والے، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے کہاں ہیں؟ توجہ ہوگی ذرا؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی طرح ایک گروہ کو پکارا جائے گا، این الظلمۃ وعوانہم، ارشاد رب العزت ہوگا ظالم کہاں ہیں اور ظالموں کے مددگار کہاں ہیں؟ علی والے تشریف فرماؤ، آل محمد کے ماننے والے بیٹھے ہو، نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے حامی بننا، نہ ظالم کے مددگار بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، آیت قرآن پڑھنے لگا ہوں، جا کے قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لینا۔ ساری زندگی کسی نے نہیں رہنا، 60-70 سال زیادہ سے زیادہ اب زندگی رہ گئی ہے پاکستانیوں کی۔ قرآن میں آیت موجود ہے، ذمہ دار ہوں، آپ مطالعہ فرما لیجئے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا، ظالموں کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنے جس آقا کی ولادت کا دن منا رہے ہو، اصل جانتے ہو کہ معصومین کی ولادت و شہادت کے ایام منانے کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ آئمہ کے دن منانے کا یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ان تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ بات سمجھے ہو؟ جھولے لال ہمارا مذہب نہیں ہے، ہم شیعہ خیر البریہ مولا امیر المومنین سے لے کر امام ہادی مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف تک یہ رب نے ہمیں 12 امام ہادی عطا فرمائے ہیں۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ مولا امیر علیہ السلام کا جو وصیت نامہ نہج البلاغہ میں جناب حسنین کریمین کو جو وصیت فرمائی، اس میں ایک جملہ یہ ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں اور بیٹوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کو، آپ کو یہ وصیت ہے مولا علی کی، آپ کے نام مولا کی وصیت ہے کیا؟ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، ظالم کے حامی نہ بننا، مظلوم کے حامی بننا، مظلوم کے طرفدار بننا۔ اسی طرح ایک گروہ پکارا جائے گا این زوار قبر الحسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا فَيَقُومَ أُنَاسٌ كَثِيرٌ، ایک بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہو جائے اور زائرین امام حسین علیہ السلام کی پھر تکریم اور تعظیم دیکھیے رب کی نگاہ میں۔ ایک ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ، چھٹے امام کی حدیث مبارک ہے جب زائرین امام حسین اس آواز پر کھڑے ہوں گے، رب کی طرف سے انہیں حق شفاعت عطا کیا جائے گا۔ وَيُقَالُ لَهُمْ خُذُوا بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ،
منادی پروردگار ندا کر کے کہے گا اے زائران قبر حسین اللہ تمہیں حق شفاعت دیتا ہے، اہل محشر پہ نگاہ کرو، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو اپنے ساتھ جنت میں لے لو۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ جب زائرین امام حسین علیہ السلام کی تعظیم و تکریم محشر والے دیکھیں گے، چھٹے امام کا جملہ ہے، اس وقت میدان قیامت میں موجود ہر فرد یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی کربلا گیا ہوگا، کاش میں نے بھی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہوتی۔ ایک یہ حسرت، اچھا دو حسرتیں ایسی ہیں، ذرا سنیے گا کہ سارے اہل محشر حسرت کریں گے، سارے محشر والے ایک حسرت کریں گے کاش ہم بھی مولا حسین کے ظاہر ہوتے، اور دوسری حسرت ذرا سنیے، ایک گروہ کو پھر پکارا جائے گا این الفاطمیون، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والے کہاں، سیدہ طاہرہ کے محب کہاں ہیں؟ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہا جب اپنے شیعوں اور محبوں کی شفاعت فرمائیں گی، اور بی بی پاک کی شفاعت کے نتیجے میں پانچویں امام کی حدیث ہے منافق، کافر، مشرک کے علاوہ ہر گناہگار کی شفاعت ہو جائے۔ جب سیدہ شفاعت فرمائیں گی، سننا قرآن میں آیت موجود ہے، قرآن میں آیت جن کی شفاعت نہ ہو سکے گی حسرت کریں گے فما لنا من شافعین، افسوس کا ہاتھ ملیں گے آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمائے گا امام کے حدیث اس وقت اہل محشر تمنا کریں گے یود الخلائق لو کانوا فاطمیین، سارے محشر والے حسرت کریں گے کاش ہم بھی فاطمہ زہرا کے محب ہوتے۔ کاش ہم بھی سیدہ طاہرہ کے محب ہوتے۔ ہاں آج سیدہ ہماری بھی شفاعت فرمائے، خوش نصیب ہو، رب نے تمہاری بخشش کے بڑے سامان پیدا کیے۔ اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، اس راہ اہل بیت کو نہ چھوڑ۔ اسی طرح دوستو ایک گروہ کو پکارا جائے گا این الرجبیون، ماہ رجب والے کہاں ہیں؟ ماہ رجب کی عزت کرنے والے کہاں ہیں؟ ماہ رجب کی تکریم کرنے والے کہاں ہیں؟ اور رجبیون میں کون شامل ہوگا؟ چھٹے امام کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جس مومن نے ماہ رجب المرجب میں ایک بھی روزہ رکھا اللہ قیامت کے دن اس کو رجبیون میں سے مشہور فرمائے۔ اور ماہ رجب اس کے سارے مہینے کے روزے مستحب ہیں اور بڑی تاکید ہے، اور ان کا اتنا اجر ہے۔ ویسے اب سردیوں کا موسم ہے، آقا کی حدیث ہے کہ سردیوں کا موسم ہمارے شیعوں کے لیے بہت غنیمت موسم ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے بہترین ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں تہجد اور نمازیں پڑھنے کے لیے بہترین۔ اور رجب وہ مہینہ ہے کہ رسول اللہ آقا نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور سرکار کی حدیث ہے، لفظوں کا میں ذمہ دار ہوں، جس نے 3 روزے ماہ رجب کے رکھے خارج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر دنیا میں آیا۔ اور یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اس لحاظ سے بھی کہ 4 معصوم ہادی امام رجب کے مہینے میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔
دو محمد اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، دو علی اس کائنات میں ہیں۔ یکم رجب المرجب امام محمد باقر علیہ السلام، 10 رجب المرجب امام محمد تقی علیہ السلام، 5 رجب المرجب امام علی نقی علیہ السلام، اور آج 13 رجب المرجب امام المواحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہذا بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد پروردگار ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں۔ غور کیجئے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کتاب خدا میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے ارض و سما کو پیدا کیا اس وقت سے مہینے 12 ہیں۔ وَمِنْهَا 4 حُرُمٌ، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں، 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، اور یہ جو 4 مہینے محترم تھے حتیٰ زمانہ جاہلیت میں بھی محترم تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں طلوع اسلام سے پہلے مشرک کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں کا ایک احترام یہ تھا کہ ان مہینوں میں وہ کفار اور مشرکین جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ خداوند عالم نے اس حکم کو باقی رکھا اسلام میں بھی، اور اسلام میں بھی یہ مہینے رب نے حرمت والے قرار دیے۔ ان میں پہلا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ ہے ماہ رجب المرجب، پہلا مہینہ۔ دوسرا مہینہ، نہیں میرے خیال میں جواب غلط ہوتا جائے گا، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ دوسرا مہینہ ماہ ذیقات، تیسرا مہینہ ماہ ذی الحج، چوتھا مہینہ ماہ محرم۔ یہ 3 مہینے پے در پے، اور 1 مہینہ رجب 2 مہینے کے فاصلوں کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں، 3 مہینوں کا فاصلہ بن جاتا ہے، شعبان، رمضان، شوال، 3 مہینوں کا فاصلہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جنگ نہیں کرتے تھے کافر۔ یہی تو مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، شیعہ سنی بیٹھے ہو، امام رضا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ محرم وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے میں کافر اور مشرک بھی جنگ اور لڑائی نہیں کرتے تھے۔ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کا گھر اجاڑا ہے اسی محرم کے مہینے۔ مسلمانوں نے حیا نہیں کیا اس مہینے کا۔ تو بھائیو، یہ 4 مہینے حرمت والے، یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا سادہ سا ترجمہ۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام نے جو اس آیت کی تعویل بیان فرمائی، ذرا وہ سنیے۔ فرمایا یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہے، اس سے مراد ہے کہ امام اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس سے مراد ہے کہ امام اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے ارض و سما کو پیدا کیا امام 12 ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے کتاب خدا میں۔ لیکن میرے جتنے محترم سامعین تشریف فرمائیں، اب آپ ایک عجیب بات سنیں گے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفے ہوں گے، میرے 12 نقیب ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ یہ 12 کا ذکر شیعہ سنی سب کیا موجود ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے شیعوں کے علاوہ جتنے مسلمان مکاتب فکر ہیں، کسی مکتبہ فکر سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے، وہ 12 ہے۔
کہتے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ آزما لیجئے، کسی بھی مسلمان سے آپ سوال کر دیں کہ بھائی آپ کے 12 امام کون ہیں، 12 امام بتا جائے تو پھر میں مجرم ہوں۔ 12 فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ بعض لوگوں نے حکومت کو معیار بنایا کہ جس کے پاس حکومت وہی امام، 6 نمبر پہ یزید آ گیا۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھ دیا کہ ہمارا 6واں امام یزید ہے۔ پھر سارے تو یزیدی نہیں نا، ہاں یار انہوں نے سوچا کہ یزید جیسے اور ولید جیسے اور مروان جیسے یہ لوگ وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر بندہ کافر مرے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں۔ پھر بعد میں آئے مسلمانوں نے کہا نہیں یزید ہمارا خلیفہ نہیں، امام۔ پھر آئے لوگوں نے کہا یزید کے باپ کو بھی نکالو، اور خلافت راشدہ پھر 4 پہ روک گئی۔ 5واں خلیفہ راشد ملا ہی نہیں۔ او بھائی رسول اللہ فرما کے گئے تھے 12 ہوں گے، 4 نہیں۔ اللہ جانتا واحد مکتبہ فکر، مکتبہ تشیع ہے۔ ہمارے کسی ممیز بچے سے بھی پوچھو گے امام کتنے، وہ بتائے گا 12، اور 12 کے نام بھی بتائے گا، 12 کے القاب بھی بتائے گا۔ توجہ، میرا سوال یہ ہے یار آخر 12 ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تم سارے گن لو، اموی خلفاء اور عباسی خلفاء، خلیفہ تو تم ان کو کہتے ہی کہتے ہو، وہ تو تعداد 30-40 تک پہنچ جاتی۔ نبی پاک نے فرمایا تھا 12 ہے۔ ایک محاورہ اردو کو آپ جانتے ہیں کہ مینڈک تولنا، آپ کبھی مینڈک تول کے برابر نہیں کر سکتے۔ ادھر ڈالیں گے ادھر سے نکل جائے گا، ادھر ڈالیں گے ادھر سے پھدک کے نکل۔ یہ سارے مسلمان مینڈک کی تول رہے ہیں کہ کس کو 12 میں شامل کریں اور کس کو نکالیں۔ اوہ اللہ کے بندو، جب 12 ماننے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ نے 12 فرمائے ہیں تو پھر وہی 12 مان لو جن کا تعارف رسول نے کروایا۔ سلسلے روایات کے ہیں، 3 سلسلے۔ جب آیا اطاعت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس جلیل المرتبہ صحابی رسول نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی؟ تو نبی مکرم نے ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے بتایا، یہ ہیں صاحبان امر، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرج الشریف تک۔ اچھا اگلی گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں انشاءاللہ گھبرانا کیوں ہے؟ ہاں جی، محبت بھری محفل ہے، پیار کا ماحول ہے۔ اچھا اگلی بات بڑی عجیب ہے، ان 12 میں 2 امام وہ ہیں جن پر شیعہ بھی متفق ہیں، سنی بھی متفق۔ ایک اس آقا کی خلافت پر جس کی آج ولادت کا دن ہے۔ اختلاف پہلے اور چوتھے کا ہے، مانتے تو سارے مسلمان ہیں مولا علی کو خلیفہ رسول، ٹھیک ہوگی بات۔ امام مہدی کی امامت پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ مہدویت
کا عقیدہ بھی یہ مسلمانوں کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ ہے۔ شیعہ سنی مانتے ہیں کہ پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا، امام مہدی آئیں گے، دنیا کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنائیں گے، ظلم و جبر کی بساط کو لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ عقیدہ بھی سب کا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا، اب بات آگئی تو ایک بات مجھے اور کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی امامت پر بھی سب کا اتفاق ہے، خلافت پر بھی سب کا اتفاق ہے، اور امام مہدی کی اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ کرے گا رسول کا بیٹا، میں تو صدی صدیوں سے انتظار میں ہوں کہ پیغمبر کا آخری جانشین ظہور فرمائے اور میں آؤں اور آ کے مہدی کی اقتدا میں نماز پڑھوں۔ توجہ توجہ، جتنے بیٹھے شیعہ سنی بھائی، میرے محترم سامعین، جس پیغمبر کے 12ویں جانشین کی عظمت یہ ہے کہ عیسیٰ جیسا صاحب کتاب، صاحب نبوت اور رسالت ہستی امام مہدی کا امام نہ بن سکے، جس کے 12ویں کا امام عیسیٰ نہ بن سکے، پہلے محمد کو ہر کسی کے پیچھے کھڑا کر دے۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ اللہ آپ کو سلام دیا تھا فرمایا۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا امام اللہ کے نزدیک 12 ہیں، اور شیعہ تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پتا بات۔ 2 کا تو پتہ ہے، 10 پورے نہیں ہو رہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے ارض و سما کو خلق فرمایا۔ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان 12 میں سے 4 ہیں جو بڑی حرمت اور احترام والے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ 12 میں 4 ہیں جو علی ہیں۔ ان 12 میں 4 ہیں جو علی ہیں۔ پہلے آج جس آقا کی ولادت بسعادت کا دن، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، تیسرے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، چوتھے علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام۔ یہ 4 ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں، اور 4 علی ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور 4 کی کنیت ابو الحسن ہے۔ جب مطلقاً ابو الحسن کہا جائے گا تو اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات۔ امام سجاد علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ثانی، امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ثالث۔ اور سنو میری بات، بعد از پیغمبر اکرم کائنات کی سب سے افضل، اشرف، اعلیٰ، اولا شخصیت ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
یہ تشیع عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام سے رسول اللہ کی ذات افضل ہے، اور رسول اللہ سے اللہ کی ذات افضل ہے۔ باقی ساری کائنات وہ مولا امیر المومنین کی عظمت و فضیلت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ وہ میرے بھائیو، حکومت معیار فضیلت نہیں ہے، اقتدار معیار فضیلت نہیں ہے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، نواز شریف اقتدار میں رہا، زرداری اقتدار میں رہا، عمران خان اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں رہنے والوں میں سب سے افضل ہے؟ صلوات تو پڑھ دو۔ معیار فضیلت قرآن و حدیث میں تلاش کرو، پھر افضل کو تلاش کرو۔ سورہ مبارکہ مجادلہ میں دو معیار فضیلت رب نے بیان فرمائے، ذرا سنیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور جو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان میں بلند ہیں اور جو علم میں بلند ہیں۔ معیار شرف، معیار فضیلت دو چیزیں، ایک ایمان، بولو ایک ایمان، ایک علم۔ ایک ایمان، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس معیار پہ تلاش کرو گے مولا علی علیہ السلام کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا بشر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ایمان میں دیکھو گے تو رسول فرما رہے علی کل ایمان۔ قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سبقت کرنے والے، اور کیا ہیں سبقت کرنے والے؟ اللہ فرماتا ہے جو سبقت کرنے والے وہی تو مقرب ہیں، وہی تو بارگاہ الہی کے مقرب بندے ہیں۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھو، جاؤ جا کے تحقیق کرو۔ اول سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں دنیا نے شمار کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس گود میں اسلام پروان چڑھا اسی گود میں علی پروان چڑھے۔ میں کیا عرض کروں، مولا علی علیہ السلام اور اسلام کی پرورش ساتھ ساتھ ہوئی ہے۔ بولو بولو، مولا امیر المومنین علیہ السلام، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ لطیفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا جی وہ بچوں میں مولا علی پہلے ایمان لائے، بوڑھوں میں فلاں ایمان لائے سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے فلاں ایمان لائی، غلاموں میں سب سے پہلے فلاں ایمان لائے۔ اور میرا بھائی جب سب سے پہلے کہو گے تو سب سے پہلے کوئی ایک ہوتا ہے، سارے سب سے پہلے نہیں ہوتے۔ جب سب سے پہلے کہو گے تو کوئی ایک ہستی ہوگی، سارے سب سے پہلے۔ یہ جو کیٹیگریز بنائی ہیں اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ پتہ ہی نہ چلے پہلا ایمان لانے والا ہے کون۔ یہ جو پہلے ایمان لانے والی بات ہے نا، میں مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ایمان لانا وہاں صادق آتا ہے جہاں پہلے کفر ہو۔ بولو مجھے یہ بتاؤ، ایمان سے پہلے سوچیے گا، غور کیجیے۔ پیغمبر گرامی کے بارے کبھی کوئی مسلمان یہ جرات کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کا بھی ایمان لائے؟ پیغمبر کے بارے سوال نہیں ہو سکتا، نہیں پیغمبر کے بارے سوال نہیں ہو سکتا۔
سرکار کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے مراد چھٹی امام نے فرمایا اسلام ہے۔ توجہ، اور بھائی کسی اور کے بارے سوال کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا، پہلی غذا لعاب رسالت بنی، پیغمبر کی گود میں پروان چڑھے، پوری پرورش رسول اللہ نے فرمائی۔ علی کا وہی دین عقیدہ تھا جو رسول کا دین عقیدہ۔ مولا شیعہ سنی کتابوں میں روایت نہ تو میں مجرم ہوں، اللہ جانتا ہے۔ یہ بحث صرف اس لیے کہ پہلے کا پتہ ہی نہ چلے، پہلا ہے کو نہج البلاغہ خطبہ قاصیہ، نہج البلاغہ کا سب سے طولانی اور مبسوط خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا۔ اجازت ہو تو چند نورانی کلمات۔ کلام امام امیر المومنین، کیا فرمایا مولا میں؟ اپنی آپ بیتی بیان فرمائے خطبہ قاصیہ میں۔ جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں انی بنیت الاسلام ورفعت العالام وقصرت الاسنام۔ مولا علی فرماتے ہیں یاد رکھو اسلام کی بنیاد میں علی کا کردار ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج دنیا نصاب سے مولا علی کا تذکرہ نکال رہی ہے۔ ہاں جی، خیبر اور خندق اور بدر احد کے تذکرے سے مولا علی کا ذکر نکال رہے ہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھو اگر اسلام کی تاریخ سے مولا علی کو نکال دو گے وہ منافقت رہ جائے گی، اسلام نہیں۔ وہ اسلام نہیں ہے، منافقت ہے۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ نے تو فرمایا حب علی ایمان وبغضہ کفر ونفاق۔ پیغمبر فرما کے گئے علی کی محبت ایمان ہے، مولا علی کا بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے دور ہو جاؤ گے تو ایمان سے دور ہو جاؤ گے، ہاں، اور ایمان سے دور ہو جاؤ گے تو آٹومیٹکلی کفر کی گود میں چلے جاؤ گے، منافقت کی گود میں جا گرو۔ مولا امیر المومنین ہر میدان کے فاتح تھے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے علم اسلام کو ہر میدان میں بلند رکھا۔ رکھا یا نہیں رکھا؟ جتنے غزوات تھے رسول اللہ کا علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کے علم کے اٹھانے والا کون تھا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ چلو باقی غزوات یاد نہ رہے ہیں، خیبر تو یاد ہے۔ ہے یاد یا نہیں؟ جب پیغمبر نے فرمایا تھا کئی دن جب خیبر فتح نہ ہوا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شیعہ سنی کہ حدیث نہ ہو تو مجھے اب گولی مار دے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یفتح اللہ علی یدیہ۔ فرمایا لَأُوتِيَنَّ ارباب دانش، یہ بڑی موقد کلام ہے عربی گرامر کے روح سے۔
لأوتین ایک تو فعل مضارع کا صیغہ ہے، لام تاکید کا ہے، نون تاکید کا ہے، اور نون تاکید ثقیلہ خفیفہ نہیں ہے، یعنی آپ اس کا مگر ترجمہ کریں تو پھر بڑی تاکید کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں ضرور بر ضرور یقیناً حتماً میں عطا کروں گا۔ کیا خوبصورت جملہ علامہ علی نقی نے فرمایا کہ نبی پاک نے اس حدیث میں جو میں پر زور دیا کہ حتماً میں دوں گا، یقیناً میں علم دوں گا، یہ میں کا زور بتاتا ہے کہ جو پہلے لے کے جاتے رہے وہ علم رسول نے نہیں دیا۔ جو وہ علم نبی پاک نے کیا فرمایا، میں ضرور بر ضرور علم دوں گا، میں جس کو دوں گا اس کی صفات رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ لأوتین الرایۃ، میں ضرور علم دوں گا، کس کو؟ رجلاً، جو مرد ہوگا۔ قرارن، پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا، غیر فرار، جس کے قدم میدان سے اکھڑنے والے نہیں۔ اگلی صفت اس مرد کی یہ ہے، یحب اللہ و رسولہ، ایسے مرد کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور محبت یک طرفہ نہیں، یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اگلی صفت اس کی یہ، اس کو علم دوں گا یفتح اللہ علی یدہ، جو فتح کر کے لوٹے گا۔ خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر، فتح کر کے لوٹے گا۔ اللہ جانتا ہے، برادران اہل سنت کی حدیث کے کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں بڑی تمنا رہی کہ کل صبح علم ہمیں مل جائے، اور یاد رکھنا یہ صرف علم کی تمنا نہیں ہے، یہ خالی علم نہیں آ رہا، علم اپنے ساتھ بہت سارے اعزازات لا رہا ہے۔ علم اپنے ساتھ بہت سارے اعزازات لا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح صبح ہم پیغمبر کے خیمے کے آگے کھڑے ہو گئے اور گردنیں بلند کر رہے تھے کہ شاید علم ہمیں مل جائے۔ شیعہ سنی بھائیوں، بس معلوم ہوا علم کی تمنا یہ بدعت نہیں ہے۔ علم صحابہ کی تمنا ہے، یہ علم صحابہ کی خواہش ہے۔ جو ہر میدان میں رسول اللہ کا علم تھا اس کو مولا علی اٹھاتے تھے، مولا علی کے بعد اس علم کو امام حسن نے اٹھایا، پھر کربلا میں رسول کے جانشین امام حسین تھے، مولا علی کے نائب مولا عباس تھے، پھر وہی علم جو مولا علی کو عطا ہوا پھر علی کی اولاد میں چلا۔ اور وہی علم ہے جو آج ہر مومن کے گھر کی شان۔
توجہ، کیا فرمایا؟ میں نے ہر میدان میں علم اسلام کو بلند رکھا۔ اس قدر منافقت کہ نئے نصاب میں غزوات اسلامی کا ذکر ہو اور ولی مولا کا ذکر نہ ہو۔ بغض علی نے اتنا اندھا کر دیا مسلمانوں کو، یہ حالات بھی آ سکتے تھے دعویٰ کرنا کہ ہمیں آل رسول سے بڑی محبت ہے، اور تم مولا علی کا تذکرہ کرنا جو خود تمہاری حدیث کی کتابوں میں تم وہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ اسلام نہیں رہ جائے گا اگر مولا علی کو نکالو گے۔ وَقَصَرْتُ الْأَصْنَامَ، ہر میدان میں نے 5-7 منٹ اور پڑھنے کا ہے ٹائم، بھائی آ رہے ہیں۔ وَقَصَرْتُ الْأَصْنَامَ، علی مولا فرماتے ہیں بت میں نے توڑے۔ تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں 2 بار جو بت شکنی ہوئی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، پھر ابراہیم کے بیٹے حیدر کرار نے توڑے یا نہیں؟ مکہ جب فتح ہوا، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور 360 کا عدد اس لیے تھا کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر وہ مشرک انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے۔ ہر روز ایک نیا خدا، ہر روز ایک نئے خدا کی پوجا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور مجھے بتائیے کس نے بت توڑے؟ کہ 360 عمومی خدا تھے، ان کے جو خاص خدا تھے لات، منات، عزا، یہ 3 بڑے اہم ہیں۔ اور سنیے گا یہ مورتیاں تھیں، مورتیاں، یہ جس طرح ہندوؤں کی نہیں آپ نے دیکھی مورتیاں بنی، مونس بت تھے، اور مشرک یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لات، منات، عزا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، خدا کی بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے تھے، ملائکہ کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں 2 مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَجَاہِلُ مُشْرِكُ، تمہاری اتنی ناانصافی، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے۔ چلو خیر، بات ختم کرو۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے کس نے توڑے؟ بولو۔ مکہ جب فتح ہوا، حیدر کرار علیہ السلام۔ اور یہی وجہ ذرا سنیے گا، ساری دنیا صحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے، کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی کے۔ یہ جو جملہ ہے نا کرم اللہ وجہہ، یہ جملہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نام کے علاوہ نہ کسی اور کے نام کے ساتھ یہ لکھا جا سکتا ہے، نہ لکھا دیکھو گے۔ کرم اللہ وجہہ کا معنی کہ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو۔ یہ صرف مولا امیر المومنین کی خصوصیت ہے اور امتیاز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے علی لم یعبد صنما قط، علی ہیں جن کی پیشانی کبھی اللہ کے غیر کے آگے نہیں دنیا کہتی کوئی فرق نہیں انصاروں میں، سبحان اللہ، عقل ماری گئی، صلوات پڑھو سارے۔ کوئی فرق نہیں۔ مومنین کرام، اور جب خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے وہ مولا امیر نے توڑ دیے۔ کفار کے بڑے بتوں میں نے 3 نام لیے، چوتھا حبل ہے۔ یہ منات مکہ و مدینہ کے درمیان تھا، یہ اہل مدینہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ لات طائف میں تھا، اہل طائف اس کی پوجا کرتے تھے۔ عزا عکاظ کا میلہ لگتا تھا مکہ کے قریب، یہ مکہ والے اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ حبل یہ بھی اہل مکہ کا، یہ خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، یہ بھی ان کے بڑے خداؤں میں ایک تھا۔ یہ پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت، بہت بڑا، یہ انسانی شکل کا بت تھا،
اور یہ وہی بت تھا کہ ابو سفیان جسے میدان احد میں اونٹ پر لاد کے ساتھ لے گیا. ان کا کافروں کی تہذیب یہی تھی. پہلا مارکہ جو تھا نا وہ بدر کا مارکہ تھا، اس میں ابو جہل تھا، اور ابو جہل جو تھا وہ عزا کو لاد کے لے گیا تھا. عزا کیا بات ہے، لادا ہوا اونٹ پہ ہمارا خدا ہماری مدد کرے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے، خدا ان کی روح کو شاد کرے، ایک ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات سارے پڑھو گے. پتہ نہیں کتنے لوگ پہنچو گے. کمال کا انہوں نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے تھے کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے. پہلا عیب یہ تھا کوئی بنائے تو بنے. سفر کرو، پہلا عیب تھا کوئی بنائے تو، دوسرا عیب تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھے، اور تیسرا عیب تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے. کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز. اور صرف خود اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. نہیں، اللہ نے جن ہستیوں کو اپنے تعارف کے لیے بھیجا انہیں بھی اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا. یہی وجہ ہے، جملہ سننا، یہی وجہ ہے جب ظاہری خلافت ملی نا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، اور سرکار ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، تین پلوں کا ہوتا تھا نا، سیڑھیاں 3 ممبر، پھر آخر پہ وہ عرشہ کہلاتا ہے. ہاں جی، وہاں مولا امیر جا کے بیٹھ گئے. اور جانشین، پتہ کسے فارسی میں جانشین کسے کہتے ہیں؟ فارسی کا لفظ جانشین، جگہ کو کہتے ہیں، نشین بیٹھنے کو کہتے ہیں، جو جس کی جگہ پر بیٹھے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلے صاحب جو آئے نا وہ پیغمبر والی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے. احترام رسالت، سبحان اللہ. دوسرے صاحب وہ ایک زینہ اور نیچے بیٹھتے تھے، تیسرے صاحب ایک زینہ اور نیچے بیٹھے. مولا امیر المومنین کو خلافت ملی، وہاں جا بیٹھے جہاں رسول بیٹھا تھا. توجہ، میں گوئیں شروع ہوگی، کانا پھوسی شروع ہوگی مجموعہ. مولا امیر المومنین نے فرمایا ایھا الناس، یہ میں گوئیں کیسے، یہ کیوں ایک دوسرے کے خسر پھسر شروع کر دی؟ کسی نے جرت کر کے کہا یا علی، کمال کر دیا، وہاں جا بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. مولا امیر المومنین نے ممبر پہ ہاتھ مارا، ایھا الناس ھذہ الخشبہ، لوگوں یہ ممبر لکڑی کا ممبر ہے. آج ممبر پر اس جگہ پر بیٹھنا تمہیں گوارا نہیں ہو رہا جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. فتح مکہ والے دن کہاں تھے؟ میرے قدم مہر نبوت کی سواری. ساسا بن سہان اٹھا، اس نے مولا امیر المومنین کی شان میں ایک فی البدی قصیدہ کہا. اس کا ایک مصرع تھا، یا علی ما زانت الخلافت بل زینت الخلافہ. یا علی، آپ نے آج خلافت کو زینت نہیں بخشی اور خلافت کی عزت و عظمت کو نہیں بڑھایا. یا علی، آپ نے خلافت کی عزت کو بڑھا دیا. آج آپ نے خلافت کو 4 چاند لگا. تو یہ عزا کو لے کے گیا تھا ابو جہل میدان بدر میں، اور جب لشکر کفر اور لشکر اسلام کا آمنا سامنا ہوا تو یہ ابو جہل کا لشکر ایک نعرہ لگا رہا تھا. آپ گھبرا گئے، چھوڑ دیتا ہوں. نعرہ لگا رہے تھے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم. اور مسلمانوں دیکھو، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا. یہ نعرہ تھا ان کا. وہ عزا لادا ہوا تھا نا اونٹ پہ،
نحن نحمل العزى ولا عزى لكم، یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافروں کا ایک نفسیاتی وار تھا۔ وہ وار کیا تھا کہ لشکر اسلام میں اکثریت وہی تھے جو کل تک اسی عزہ کو سجدہ کرتے رہے تھے۔ ہاں جی، ہاں بیلی آ گیا، آج عزہ ان کے سامنے آ گیا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ، کافر اور مشرک نعرہ لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں نعرے کا۔ سرکار نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ نہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ سمجھایا۔ یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ مولا امیر المومنین سامنے ہے، کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ نحن نحمل العزى ولا عزى لكم۔ مولا امیر المومنین نے کافروں کے جواب میں نعرہ لگایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ او کافرو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا۔ بدر کا میدان یہ پہلا معرکہ حق و باطل ہے، پہلی کفر اور اسلام کی جنگ تھی بدر کا میدان۔ بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ پھر جا آخری میدان غدیر کا میدان آیا تو اسی اللہ نے علی کو مولا بنایا۔ زبان پیغمبر گرامی نے ہاتھ بلند کر کے دکھایا اور زبان سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا، جس کا میں مولا میرے بعد اس کا علی مولا۔ بس زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ بانیان جشن کی عیسائی کو قبول فرمائے۔ ایک بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ دوستو ناراض نہیں ہونا، میری بات کو ذرا سمجھ۔ الحمدللہ شیعہ خیر البریہ انتہائی مہذب قوم ہے، پاکیزہ قوم۔ تشیع جیسا عقیدہ کائنات میں کسی کا نہیں، جیسے ہمارے اصول دین، جیسے ہمارے فروع دین کائنات میں نہیں۔ کلندریت شیعہ مذہب کا قطعاً حصہ نہیں۔ میری بات سنو، میری بات سنو ذرا، بات سنو۔ جو جوان بیٹھے ہو، جو انٹرنیٹ استعمال کرنا جانتے ہو، آج کل کہتے ہیں گوگل مشکل کشا ہو گیا ہے، یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی آپ تحقیق کرنا چاہیں تو گوگل پہ سرچ کریں۔ آپ عربی فارسی نہیں جاتے، آپ کو اردو میں ملے گا، تحقیق کیجئے گا، پھر آپ کی مرضی، جو آپ مرضی عقیدہ رکھیں۔ آپ شہباز قلندر کی ذرا ہسٹری تو پڑھیں، آپ ان کی تاریخ تو پڑھیں، محب مومنین سے محبت کریں۔ یہ قلندریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جھولے لال ہمارا دین نہیں ہے، یہ جھولے لال ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہم شیعہ خیر البریہ ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے، ہم اہل بیت والے ہیں۔ نعرے صرف مولا علی کے، نعرے آل محمد کے، نعرے اہل بیت کے، اور جو قدیمی ایک تہذیب چلی آ رہی ہے اس سے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔